ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا آج کے خطبہ میں باتیں کچھ اور کرنا چاہتا تھا لیکن بارش کے حوالے سے کچھ باتیں پیش خدمت کرتا ہوں۔ بارش جب بھی برستی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کا موقع مل جاتا ہے اور اللہ کی رضا اور اس کی محبت کے خزانے سمیٹنے کا موقع مل جاتا ہے، جس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حدیبیہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے تشریف لے گئے تھے اپنے صحابہ کے ہمراہ، مگر مشرکین مکہ نے آپ کو روک دیا تھا، اور یہ قصہ معروف ہے۔ ایک رات دوران سفر آپ نے
ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، رات کو بارش برسی، صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی جماعت کرائی اور پھر رات کی بارش کے حوالے سے صحابہ کرام کو ایک خطبہ دیا، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارش کے تعلق سے مجھ پر ایک وحی بھیجی، اور وہ وحی یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بی۔ رات کی بارش نے برس کر میرے کچھ بندوں کے ایمان کو تازہ کر دیا، ان پر پوری طرح ایمان کی چادر اڑا دی، اور وہ ایمان کی وادی میں بھرپور طریقے سے داخل ہو گئے، اور اسی بارش نے برس کر کچھ بندوں کو کافر بنا دیا۔ یعنی ایک ہی بارش کی دو تاثیریں، کچھ بندے اس بارش کی بنا پر مومن ہو گئے، اور کچھ بندے اس بارش کی بنا پر کافر ہو گئے۔ صحابہ کرام ایک تشویش کا شکار ہوئے کہ مومن کون ہوا اور کافر کون ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے اما من قال مطرنا بفضل اللہ فهو مؤمن بی وکافر بالکواکب واما من قال مطرنا بنوء کذا فهو کافر بی ومؤمن بالکواکب او کما قال۔ جنہوں نے اس بارش کو دیکھ کر کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اللہ کی دین ہے، رب تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی بارش تو کیا ایک قطرہ بھی دینے پر قادر نہیں ہے، یہ سب میرے رب کی قدرت ہے، میرے رب کا انعام اور احسان ہے، اور میرے رب کا فضل اور اس کی دین ہے اور اس کی عطا ہے۔ اس ایک کے جملے سے ان کا ایمان تازہ ہو گیا، ان کے ایمان میں ایک نکھار آ گیا، ان کا ایمان اور ٹھوس اور مضبوط اور قوی ہو گیا۔ یعنی ایک ہی جملے نے ان کے ایمان کو پکا کر دیا، پختگی کی مہر لگا دی۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا، اور جس نے اس بارش کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ تو فلاں ستارے کی تاثیر ہے، وہ ستارہ جب بھی نمودار ہوتا ہے بارش برساتا ہے، انہوں نے بارش کو اللہ تعالیٰ کی بجائے ستارے کی طرف منسوب کر دیا، ستارے کا نام الاٹ کر دیا، تو وہ لوگ اس ایک کے جملے سے وادی کفر میں داخل ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا انکار کر بیٹھے، اس کی قدرت اور اس کی دین کا اور اس کے فضل کا انکار کر بیٹھے، اور اس ایک کے جملے نے انہیں کافر کر دیا۔ یہ حدیث بڑی قابل غور ہے۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ یہ عقیدہ رکھے کائنات میں موجود ہر شے اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، وہی مالک ہے اور وہی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے والا شکر کی حقیقت بجا لاتا ہے، اور اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ
يرضى عن العبد إذا أكل أكلة فحمد الله وإذا شرب شربة فحمد الله. اللہ اس بندے سے خوب راضی ہو جاتا ہے جو ایک لقمہ کھانے کا کھاتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے، اور ایک گھونٹ پانی کا پیتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے. وہ اس کا عقیدہ ہے کہ ایک ایک لقمہ اور ایک ایک گھونٹ پانی کا اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اسی کا انعام اور اکرام ہے، اسی کی دین ہے. رب تعالیٰ کی نعمتوں کو رب تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتا ہے اور یوں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کر لیتا ہے. ایک ایک لقمے پر الحمدللہ کہنے والا اور ایک ایک پانی کے گھونٹ پر الحمدللہ کہنے والا اللہ تعالیٰ کے قریب آتا جاتا ہے اور اس کی طرف بڑھتا رہتا ہے، جس کے دو فائدے ہوئے. ایک وہ حقیقت شکر بجا لایا، اور اللہ کا فرمان ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے میں تمہیں اور دوں گا. جو اب تک دے چکا ہوں وہ بھی اتنا ہے کہ تم گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو شمار نہیں کر سکتے. لیکن اس کے بعد بھی لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکر ادا کرو گے تو اور دوں گا. تو جو بندہ ایک ایک گھونٹ پر اللہ کا شکر ادا کرے اور ایک ایک لقمے پر اللہ کا شکر ادا کرے تو کس قدر وہ اللہ کی رضا کا مستحق ہوگا اور مزید اپنے پروردگار کی طرف سے رزق کی وسعت، رزق کے خزانوں کا مستحق ہوگا. اس کا وعدہ ہے میرا شکر ادا کرتے رہو گے اور دیتا رہوں گا. یہاں وہ بندے مزید اعزاز و اکرام کے مستحق ہیں جو نعمتیں نہ ملنے کے باوجود بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں. فقر و فاقہ کی نوبت ہوتی ہے مگر زبان پر کوئی حرف شکایت نہیں ہوتا، اسی کی حمد اور اسی کا شکر. یہ مزید اللہ کے تقرب کے مستحق ہیں. اور وہ بندے مزید اللہ کے قرب اور اس کی محبت کے خزانے سمیٹ لیتے ہیں جو تکلیفیں پہنچنے کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بعض اوقات فرشتے ایک بچے کی روح قبض کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے لخت جگر کو مار دیا، اس کی روح نکال لی. ہاں یا اللہ تیرا امر تھا. یہ بچہ میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، اس کے جگر کا ٹکڑا تھا، تم اس کو چھین کر لے آئے. یا اللہ تیرا امر تھا، تیرا فیصلہ تھا. اچھا بتاؤ میرے بندے کی کیفیت کیا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یا اللہ وہ اس صدمے کے باوجود بھی تیری حمد کر رہا ہے، تیری تعریف بجا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، مگر یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سننا چاہتا ہے کہ اس قصے کی نوعیت کیا ہے. بندہ تیری حمد و ثنا کر رہا ہے، تیرا شکر بجا لا رہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا کرو اس بندے کا ایک محل بناؤ جنت کے ایک ایسے علاقے میں جہاں حمادین رہیں گے. بیت الحمد اس جگہ کا نام ہے، اس کالونی کا نام ہے. اور یہ مقام ان بندوں کا ہے جو صدموں سے دوچار ہونے کے باوجود بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ بارش ایک موقع ہے اپنے ایمان کی تجدید کا، اور یہ حدیث ہمیں سمجھاتی ہے
کہ کبھی کسی نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب نہ کرنا۔ یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چن چن کر غیروں کے نام منسوب کر دیا جاتا ہے۔ فلاں داتا ہے، روزی دیتا ہے، فلاں مشکل کشا ہے، مشکلوں کو حل کرتا ہے، فلاں دربار سے صحت ملتی ہے، فلاں دربار سے اولاد ملتی ہے۔ یہ نعمتیں ساری اللہ کی ہیں اور ہم نے غیر اللہ کے نام ان کو منسوب کر دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں جو ہمارے فقر کے اسباب ہیں، ہماری قلت معیشت کے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے اور ان کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ کفران نعمت ہے جس پر رزق چھن جاتا ہے۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، ایک بستی کی مثال لے لو، بڑی وہ امن میں تھی، مطمئن تھی۔ امن میں اس طرح کوئی خوف نہیں تھا، نہ کسی مرض کا، نہ کسی وائرس کا، نہ دشمن کے حملے کا، نہ کسی قبضے کا، اور مطمئن تھی اپنی مضبوط اقتصادیات کی بنا پر، مضبوط معیشت کی بنا پر۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ایکسپورٹ امپورٹ بڑی مضبوطی سے جاری تھی، دنیا کے کونے کونے سے اللہ کی نعمتیں وہاں پہنچتی تھیں اور وہ لوگ مالا مال تھے۔ امن بھی تھا، استقرار بھی تھا، معیشت کی وسعت بھی تھی اور کوئی تنگی نہ تھی۔ فکافرت بانعم اللہ، اس قوم میں ایک مرض پیدا ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری، بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے بیٹھ جاتے، دن رات اس کا شکر ادا کرتے، سجدوں میں گر گر کر اس کی حمد کرتے کہ یا اللہ اتنی نعمتیں تو نے عطا فرما دی، مگر وہ ناشکری کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ اور کفر جو نعمتوں کا ہے، اس کی پہلی حقیقت یہ ہے کہ نعمتیں اللہ رب العزت کی ہیں اور وہ غیر اللہ کے نام منسوب کرتے ہیں۔ عطا اللہ کی ہے اور نام محمد بخش ہے، پیدا اللہ نے کیا اور نام پیرا دیتا، جو ساری زندگی اس نام سے پکارا جاتا ہے اور اللہ کی غیرت کو للکارا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس قوم کو دو لباس پہنا دیے، ایک لباس فقر، فقیر کر دیا، فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، دوسرا لباس خوف، ہر طرح کے اندیشے ان پر مسلط ہو گئے، بیماریاں ٹوٹ پڑی اور وہ قوم ان دو امراض کا شکار ہو گئی اس ناشکری کی بنا پر، حق کے شکر میں کوتاہی کرنے کی بنا پر۔ لباس فقر پہنا دیا اور ان کی معیشت کو چھین لیا، اقتصادیات میں ان کو مفلوک اور بدحال کر دیا اور ان کو خوف زدہ کر دیا، کہیں دشمن کا خوف، کہیں بیماریوں کا خوف اور کہیں جانوں کے تلف ہونے کا خوف۔ جہاں یہ قوم بڑی مقرب تھی اللہ تعالیٰ کے شکر کی بنا پر، وہاں یہ قوم ناشکری کی بنا پر فتنوں کی لپیٹ میں آ گئی اور تباہی اور بربادی کا شکار ہو گئی۔ تو جس قوم نے بارش کو ستارے کی تاثیر قرار دیا، وہ قوم ایک ہی جملے سے کافر ہو گئی، وہ لوگ ایک ہی جملے سے کافر ہو گئے۔ تو اپنا جائزہ لیجئے، ہم ایک ایک نعمت کو چن کر غیر اللہ کے نام منسوب کرتے ہیں۔ اولاد فلاں نے دی ہے، شفا فلاں دیتا ہے، خزانے فلاں دیتا ہے، گنج بخش فلاں ہے، مشکل کشا فلاں ہے، حاجت روا فلاں ہے۔ تو پھر یہ قوم خوشحال کیسے ہو سکتی ہے؟ یقیناً یہ جتنے بھی دکھ درد ہیں، جتنی مشاکل ہم پر مسلط ہیں، اس میں ہماری بدعقیدگی کا کردار ہے۔ حقیقت شکر جو ہے یہ نقطہ توحید ہے بڑا اہم، اور ناشکری ایک پرلے درجے کی بدعقیدگی، نحوست ہے یہ
نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ یہ قوم اسی فقر کی مستحق ہے۔ پھر آپ سوچیں گے کہ یہاں تو موسلا دھار بارشیں ہو رہی ہیں، اللہ کی عطا اور اس کی نعمت۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے، یہ اور کڑا امتحان بن جاتا ہے، اور کڑی یہ مشکل ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو صحیح ترغیب و ترہیب میں شیخ البانی رحمہ اللہ لائے ہیں صحیح سند کے ساتھ، اللہ کے نبی کو فرمان ہے اذا انعم اللہ علی عبد علی ما فیہ فہو من اللہ استدراج۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نعمتیں دیتا ہے یا کسی بندے کو نعمتیں دیتا ہے، اس کے گناہوں کے باوجود اور معصیتوں کے باوجود، ایک بندہ دیکھ رہا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، معصیتوں کا مرتکب ہوتا ہوں، شراب نوشی کرتا ہوں، زناکاری کرتا ہوں، غیبتیں کرتا ہوں، حسد اور غیبت کے مرض میں مبتلا ہوں، اور اس کے باوجود بھی اس کو روزی مل رہی ہے، انڈسٹریاں چل رہی ہیں، فیکٹریاں چل رہی ہیں، رزق بڑھتا جا رہا ہے، تو اس پر وہ خوش نہ ہو، رونے بیٹھ جائے، پریشان ہو جائے کہ میں چن چن کر گناہ کر رہا ہوں اور اللہ چن چن کر مجھے نعمتیں دے رہا ہے۔ یہ خوشی کا مقام نہیں ہے، بلکہ یہ ڈر جانے اور انتہائی مبتلا خوف ہونے کا مقام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ مِنَ اللَّهِ استدراج، یہ اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی بھی دے رہا ہے، بارشیں بھی دے رہا ہے، نعمتیں بھی دے رہا ہے، فیکٹریاں بھی چل رہی ہیں، کاروبار بھی انتہائی مضبوط ہے، تاکہ تمہاری زندگی لمبی ہو، گناہ زیادہ ہو، معصیتیں زیادہ ہوں، اور پھر ایک ہی دم پکڑوں اور ان بھیانک گناہوں کی تمہیں سزا دوں۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، پھر ایسا عذاب دوں گا کہ کوئی دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو کر ویسا عذاب نہیں دے سکیں، ایسی پکڑوں گا کہ کوئی تمہیں چھڑا نہیں سکے گا۔ تو پھر یہ بارشوں کا برسنا، انفرادی اور اجتماعی رزق کے خزانوں کا مل جانا، بندہ اس پر اترانے کی کوشش نہ کرے، خوش ہونے کی کوشش نہ کرے، اپنے گریباں میں جھانکے کہ میں تو گناہ کر رہا ہوں، اور گناہوں کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے برباد کر دیا جائے، مگر یہاں مجھے خزانے مل رہے ہیں، بے تحاشا پرافٹ ہو رہا ہے کاروبار میں، تو اس پر وہ پریشان ہو، ملول ہو، حزین ہو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ ایک قانون قدرت ہے، وَنُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ ہم اگر ڈھیل دیتے ہیں تو اس پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یاد رکھو ڈھیل دینے کے بعد جب پکڑوں گا وہ پکڑ بڑی ہولناک اور بڑی بھیانک ہوگی۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں گناہوں کی سزا فوری دے دی جاتی ہے اور ان کا معاملہ دنیا سے ختم کر دیا جاتا ہے، وہ گناہوں کا خمیازہ بھگتیں گے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو گناہ کرنے کے باوجود لمبی عمر پاتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، رزق بھی حاصل کرتے ہیں، تو ان کا معاملہ خطرناک ہے کہ گناہ ان کے بڑھتے جائیں اور بڑھتے جائیں اور بڑھتے جائیں، پھر ایک ہی بار پکڑے جائیں اور وہ پکڑ بڑی ہولناک ہوگی۔ تو اس پر اترانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے اعمال کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک موقع توبہ کا موقع بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف کا موقع بھی ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو جانتا ہے، اپنے کردار کو جانتا ہے، عقیدے کو جانتا ہے، جو دل میں مخفی امراض ہیں ان کو جانتا ہے، تو وہ دیکھے کہ نعمتیں بھی مل رہی ہیں، یہ بارش کی صورت میں وسعت عیش کے جو ہیں وہ تقاضے بھی پیدا ہو رہے ہیں، تو وہ ضرور سوچے اور غور کرے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا معاملہ تو نہیں مجھے ڈھیل مل رہی، اور ڈھیل کے بعد جو پکڑ ہوگی
وہ بڑی ہولناک ہوگی۔ تو یہ ایک موقع توبہ کا موقع بھی ہے، اپنے رب کی طرف بھاگ جانے کا موقع۔ فروا الی اللہ، رب کی طرف بھاگو، اس کو پناہ گاہ سمجھو۔ ہر شر سے بچانے والا وہی ہے، قبر کے عذاب سے بچانے والا وہی ہے، آخرت کی جو تنگ و تاریک گھاٹیاں ہیں بچانے والا وہی ہے۔ اس کی طرف دوڑو اور بھاگو اس عقیدے کے ساتھ کہ وہی ذات پناہ دے سکتی ہے اور وہی مجھ کو بچا سکتی۔ تو اس قسم کے مواقع میں اگر آپ دیکھیں کہ کاروبار میں بڑا نفع ہو رہا ہے، حالانکہ میں تو گناہ کر رہا ہوں، تو اس پر پریشان ہو جاؤ، توبہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں ڈھیل کا پروگرام تو نہیں بنا لیا، اس کو اور ڈھیل دی جائے تاکہ اور گناہ کرے۔ کچھ بندے نیک ہوتے ہیں، اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اور نیکیاں کریں، اور ان کی نیکیوں کی کثرت انہیں جنت کے درجات علا میں پہنچا دیں۔ یہ بھی اس کی حکمت کے تقاضے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین انسان کون ہے اور سب سے بدترین انسان کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین شخص وہ ہے من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور نیک عمل ہو، عمل نیک ہو، عمل صالح ہو۔ تو اس کی عمر کی طوالت اور نیک اعمال یہ خالق کائنات کی محبت کی ایک بنیاد ہے کہ میرا یہ بندہ خوب نیکیاں کرے اور اس کی ہر نیکی اسے جنت میں اونچے درجات پر لے جائے۔ اور سب سے بدترین انسان وہ ہے من طال عمرہ وساء عملہ، عمر تو لمبی ہے مگر عمل برے ہیں، عمر کے بڑھنے کے باوجود اس کو ہوش نہیں آتی، ہوش کے ناخن نہیں لیتا، وہی معصیتیں، وہی بدکرداریاں، وہی فطری اعتبار سے گناہوں کی طرف میلان، یہ چیز اس کے لیے بڑا ایک خطرے کا باعث ہوگی، اور اس کی بدعملی جو ہے وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے کڑے عذاب کا باعث ہوگی۔ تو یہ بارش عقیدے کی اصلاح کا ایک عجیب اور عظیم موقع ہے، اس کو اللہ کی دین سمجھو، اللہ کی عطا سمجھو، اپنی زبان سے بار بار کہو کہ مطرنا بفضل اللہ، ہم اللہ کے فضل سے بارش دیے گئے، اللہ کی عطا سے بارش دیے گئے، یہ اللہ ہی کی عطا ہے۔ جاہلی عقیدے کے مطابق اس کو کسی ستارے کی طرف منسوب نہ کرو، یہ پرلے درجے کی بدعقیدگی۔ اس عقیدے کا معنی یہ ہے کہ جو آسمانی تغیرات ہیں، ستاروں کا نمودار ہونا، ان تغیرات کی ایک تاثیر ہے زمین کی تبدیلیوں پر۔ آسمان میں فلاں ستارہ آئے تو وہ بارش لے کر آتا ہے، بارش برساتا ہے۔ گویا آسمانی تغیرات کا ایک بڑا عمل دخل ہے زمین کے حوادث پر۔ یہ ایک بڑی بدعقیدگی، بہت بڑی نحوست ہے یہ کہ بندہ زمینی تغیرات کو آسمانی تغیرات کا باعث سمجھے اور آسمانی تغیرات کو زمینی تغیرات کا باعث سمجھے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک واقعہ رونما ہوا، آپ کا بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا تقریباً 1.5 سال کی عمر میں، اور یہ وہ بیٹا جو سب سے بڑا ہوا، بڑی عمر پائی 1.5 سال کی، جس کا صدمہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب آپ کی جھولی میں اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں تو اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ یہ جملے فرما رہے تھے کہ ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون۔ اس وقت دل میں بڑا غم ہے اور آنکھوں میں آنسو ہیں، اور ہم اپنی زبان سے وہی جملے کہیں گے جن میں رب تعالیٰ کی رضا ہے، لیکن میرے بیٹے ابراہیم تیری جدائی سے مجھے صدمہ بہت ہوگا، صدمہ بہت ہوگا، دکھ بہت پہنچے گا۔ یہ جملے آپ کی زبان پر تھے۔ بہرحال بیٹا فوت ہو گیا، یہودیوں کو ایک موقع مل گیا عقیدوں کو خراب کرنے کا، کیونکہ اتفاق سے اسی دن، اتفاق نہیں بلکہ اللہ کا امر،
اسی دن سورج گرہن ہوا تھا اور آپ نے اس تکلیف کے باوجود سورج گرہن کی نماز پڑھائی تھی، لمبی نماز۔ یہودی نے شوشہ چھوڑ دیا، ان کو عقیدے پر وار کرنے کا موقع مل گیا۔ یہ جو سورج گرہن ہوا یہ ابراہیم کے انتقال کی بنا پر ہوا کہ جب بھی زمین میں کوئی مشہور شخصیت پیدا ہوتی ہے یا مشہور شخصیت کا انتقال ہوتا ہے تو چاند یا سورج کو گرہن لگتا ہے۔ تو یہ جو کسوف الشمس ہوا، سورج گرہن ہوا، کیونکہ آج ایک مشہور شخصیت فوت ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا، تو اس بنا پر یہ سورج گرہن ہوا۔ یہودی انہوں نے یہ بات کی کہ نبی علیہ السلام خوش ہو جائیں کہ ان کی تعریف ہو رہی، ان کے بیٹے کی تعریف ہو رہی کہ میں بھی مشہور ہوں، میرا بیٹا بھی مشہور ہے، کہ سورج گرہن ہو گیا۔ اور شاید آپ خاموشی اختیار کر لیں اور یہ بات صحابہ کے عقیدوں کی تباہی کا باعث بن جائے، جس کا معنی یہ ہوگا کہ زمین میں اگر کوئی بڑا واقعہ رونما ہو تو اس سے آسمانوں پر تغیر ہوتا ہے، جیسے سورج گرہن یہ ایک تغیر ہے آسمانی نظام میں، جس کی وجہ زمین پر پیش آنے والا یہ حادثہ ہے۔ وہ یہ ذہن بنانا چاہ رہے تھے کہ آسمانی حوادث زمین کے امور کی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں اور زمینی حوادث آسمانی امور کے تغیرات کا باعث بنتے ہیں، تاکہ لوگ اللہ کے امر کو بھول جائیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ آسمان میں کوئی تبدیلی ہو یا زمین میں کوئی تبدیلی ہو، ساری اللہ کے امر سے ہے، اللہ تعالیٰ کی دین اور اس کی عطا ہے، اس میں کسی تبدیلی کا عمل دخل نہیں ہے، نہ آسمانی حوادث کا زمین پر اور زمینی حوادث پر آسمان پر کوئی عمل دخل نہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام پریشان تھے، بیٹے کی جدائی کا صدمہ تھا، یہودیوں کی بات آپ نے سن لی، منافقین کی بات آپ نے سن لی، اور آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ فاذا رأیتم ذلک فافزعوا الی الصلاۃ، کہ لوگوں یہ سورج اور چاند اللہ کی دو نشانیاں، انہیں گرہن نہ کسی کے پیدا ہونے پہ لگتا نہ کسی کے مرنے پر، کسی کی موت یا حیات اس تغیر کا سبب نہیں بنتی، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جو بھی تغیر رونما ہوتا ہے اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تم نے کیا کرنا ہے، جب تم دیکھو سورج گرہن کو، چاند گرہن کو، تو فافزعوا الی الصلاۃ، سارے کام چھوڑ دو، دکانیں بند کر دو اور نماز کی طرف لاچار ہو جاؤ، رب تعالیٰ کی طرف لاچار ہو جاؤ، روبو گڑ گڑاؤ۔ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سورج ایک امر سے تبدیل کر دیا، اس کو بے نور کر دیا، اس کی روشنی کو سلب کر لیا، تو ہم کیا چیز ہے؟ ہمارے اندر کون سی قوت ہے؟ کس بات پہ اتراتے ہیں؟ پلٹ آؤ، رجوع کر لو اللہ کی طرف، سارے کام چھوڑ کے رب تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ، نماز ادا کرو پورے الحاح کے ساتھ، سچی توبہ کرو، صدقہ دے کر رب کو راضی کرو۔ یہ اسلامی فلسفہ ہے اس سورج اور چاند کے گرہن پر۔ تو ایک بدعقیدگی کا امکان پیدا ہو سکتا تھا اگر آپ خاموش رہتے۔ یہودی اس شوشے میں کامیاب ہو جاتے کہ آسمانی تغیر زمینی تغیر کی بنا پر ہوا ہے، مگر آپ نے خطبہ ارشاد فرما کے اصلاح کر دی، یہودیوں کے اس عقیدہ فاسدہ کی کمر توڑ دی اور سچا اور ایک صحیح عقیدہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اور یہی چیز اللہ کی رضا کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا موجب ہے، ورنہ آج شرک کی بھرمار ہے۔ پوچھتے ہیں لوگ آپ کا ستارہ کیا ہے، اور پھر اس ستارے کی روشنی میں آپ کے مستقبل کے کردار کو متعین کرتے ہیں۔ گویا ستارہ جو آسمان کی مخلوق ہے، اس کی پوری پوری تاثیر ہے زمین کے ان حوادث پر اور اللہ کے بندوں کی جو ایک مستقل کی زندگی ہے اس پر۔ تو یہ شرک جا بجا ہو رہا ہے، میڈیا بھی اس کو نشر کر رہا ہے، اخبارات بھی اس کو نشر کرتے ہیں، اور یہ سوال ایک زبان زدہ عوام و خواص ہے کہ آپ کا ستارہ کون سا ہے، جب آپ پیدا ہوئے کس تاریخ کو ہوئے، اس وقت کون سا ستارہ منظر عام پہ تھا، اس ستارے کے اندر کیا کیا تاثیریں ہیں۔
اگر آپ فکری طور پر اس پر مائل بھی ہو جائیں تو یاد رکھیں یہ عقیدے کا جنازہ ہے، آپ مشرک ہو جائیں گے، اور یہ شرک جاری ہے اس وقت بڑے ایک عموم کے ساتھ، بڑی وسعت کے ساتھ۔ تو پھر یہ قوم کیسے خوشحال ہو جہاں توحید نہیں ہے، جہاں اللہ کی توحید میں قدغن لگائی جا رہی ہے، لوگوں کے عقیدوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ تو ہرگز نہیں، ہر نعمت اللہ کی ہے، ہر تغیر اللہ کی طرف سے ہے، ایک قطرہ پانی کا گرنا اللہ کی طرف سے، اللہ کے علم میں ہے، ایک ایک اناج کا دانہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور اس کے علم میں ہے۔ آپ گندم کاشت کرتے ہیں، پھر اس کو کاٹتے ہیں، پھر اس کو پیستے ہیں، ایک ایک دانہ جو ہے اس کے کتنے ذرات بن جاتے ہیں، وہ ایک ایک دانہ کس کس پیٹ میں جائے گا اللہ کو معلوم ہے۔ بڑا باریک بین وہ ذات خبیر ہے، وہ کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، کوئی چیز اس سے اوجھل نہیں۔ تو یہ بارش کے حوالے سے اپنے عقیدے اور ایمان کی تجدید کا موقع ہے۔ ایک موقع اور بھی ہے، اور وہ دعاؤں کا۔ بارش برس رہی ہو، دعا کرنا یہ قبولیت کی نص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انہو حدیث عہد بربہ، رب تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک لیٹسٹ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نعمتیں برسا رہا ہے، صبح و شام برساتا ہے، خزانے عطا فرماتا ہے۔ تو اس وقت جو سب سے آخری نعمت اس کی طرف سے آ رہی ہے، بالکل نئی نویلی، وہ یہ بارش ہے۔ اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بارش برستی تو کچھ نہ کچھ میں نہایا کرتے تھے، بدن کو بھگویا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس برکت ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا شکر ادا کیا کرتے تھے کہ یہ رب تعالیٰ کی دین ہے، رب تعالیٰ کی یہ ایک بہترین رحمت ہے جو برس رہی ہے۔ تو اس بارش کا آپ کے بارے میں آپ کا فرمانا کہ رب تعالیٰ کی طرف سے بالکل نئی اور ایک آخری ایک نعمت برس رہی ہے، اس کے بعد اور نعمتیں برسیں گی، اس سے قبل نعمتیں آتی ہیں، مگر حالیہ بارش ایک حالیہ عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے، اور جب یہ نعمت برس رہی ہے تو مانا اس کی رحمت جوش میں ہے، اور مانگو۔ جب کسی نعمت کو دیکھو تو اپنے لیے دعاؤں کی پٹاری کھول دو کہ یا اللہ یہ نعمت تو دے رہا ہے، مجھے بھی فلاں فلاں چیز دے دے۔ کسی بندے کی نعمت دیکھو، صحت دیکھو، اس کا کاروبار دیکھو، اس کا مال دیکھو، اس کی گاڑی دیکھو، تو حسد اور کڑن کی بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ کسی کی نعمت کو دیکھ کر دعا کرنا یہ قبولیت دعا کی بنیاد ہے۔ زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگ رہے تھے، اور بیٹا کیوں مانگ رہے تھے؟ اس لیے نہیں کہ میری انسیت اور ایک محبت کی ایک مجھے پھول مل جائے، ایک تحفہ مل جائے، بلکہ یارثنی ویرث من آل یعقوب، یا اللہ بیٹا دے دے جو میرے مشن کا وارث بن جائے، میرے بعد اس توحید کا مبلغ بن جائے، اس توحید کا داعی بن جائے۔ سوال کر رہے، نہیں مل رہا، اللہ کی مرضی، اللہ جب چاہے قبول کرے، جب چاہے نہ قبول کرے۔ بعض تفسیری روایتوں کے مطابق 120 سال گزر گئے دعائیں کرتے کرتے، اللہ نے قبول نہیں کی۔ پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ رونما ہوا، مریم علیہ السلام جن کی وہ کفالت کرتے تھے ان کے پاس داخل ہوئے، ان کے پاس گئے حال احوال معلوم کرنے کے لیے، تو دیکھا ان کے سامنے بے موسم کے پھل پڑے ہوئے، پھل کھا رہی۔ ان پھلوں کا موسم نہیں تھا، موسم ہوتا بھی تو منڈی سے مریم کو پہنچانے والا کون ہے؟ کفیل تو وہ تھے، لیکن بغیر موسم کے پھل کھا رہی تھی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، اس کے پاس پھل دیکھے، رزق دیکھا، پوچھا کہ مریم انا لک ھذا، یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ مریم علیہ السلام نے حسن عقیدہ کا معاملہ پیش کیا کہ هو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے۔ زکریا اللہ کے نبی تھے، یہ نہیں کہا کہ آپ کی توفیل، یہ آپ کی مہربانی، یہ آپ کی عطا، اللہ کی دین ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اب یہ ایک نعمت دیکھی، لیٹسٹ نعمت جو اللہ کی طرف سے مریم کو ملی، اور مریم کھا رہی۔ اللہ اپنے بندوں کو اس طرح نعمتیں دیتا ہے۔ ایک تصورات سے بڑھ کر خبیب رضی اللہ عنہ
اہل مکہ کی جیل میں تھے، ان کو کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا۔ انہوں نے بدر میں ایک مشرک کو قتل کیا تھا، مشرک کے بیٹوں نے اس کو خرید لیا تاکہ اپنے باپ کا انتقام لیں۔ گھر کی کوٹھڑی میں بند کر دیا، کمرے کو تالا لگا دیا، باہر گھر بھی مکفل ہے اور چاروں طرف مسلح پہرے دار اور چوکیدار موجود ہیں، نہ کوئی جا سکتا نہ کوئی آ سکتا۔ اس گھر کی ایک خاتون نے بتایا کہ ایک دن میں نے اس کوٹھڑی میں جھانک کر دیکھا تو دیکھا کہ خبیب کے سامنے تازہ پھلوں کے گچھے پڑے ہوئے اور وہ کھا رہے ہیں، نہ آنے والا کوئی نہ جانے والا کوئی، بلکہ اس خاتون کا بیان ہے کہ مکہ کی منڈیاں اس وقت پھلوں سے خالی تھی۔ یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ باہر پہرا ہے، چوکیدار ہیں، نہ یہ جا سکتے ہیں نہ کوئی آ سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کوٹھڑی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق بنا رکھا تھا، کیا صلح کر رکھی تھی، کیا اللہ کی طرف رجوع اختیار کیا ہوا تھا کہ اللہ رب العزت جنت کے میوے وہاں پہنچا رہے۔ ایسے بہت سے واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں۔ خبیب رضی اللہ عنہ، اسی طرح مریم کے پاس رزق کے خزانے پڑے ہوئے، پھلوں کے ڈھیر لگے ہوئے اور وہ کھا رہی۔ زکریا علیہ السلام جو بیٹا مانگ رہے تھے، 120 سال گزر گئے اور دعا قبول نہیں ہو رہی۔ مریم کے پھلوں کو دیکھا، بے موسم پھلوں کو دیکھا، وہی دعا کرنی شروع کی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ یا اللہ تو مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا، تو قادر ہے۔ اب اولاد مانگنے کا موسم میرا بھی نہیں ہے، مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے، میرے مشن کا وارث ہو۔ دعا کر رہے ہیں، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہی دعا کی، دعا کر رہے ہیں گڑ گڑا کر کے۔ پھر فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ دعا مانگ رہے ہیں، فرشتوں نے پکارا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، زکریا اللہ نے تمہیں یحییٰ کی بشارت دے دی، ایک عظیم بیٹے کی بشارت دے دی۔ استدلال ہمارا یہاں پر یہ ہے کہ بعض اوقات قبولیت دعا جو ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو دیکھ کر اپنے لیے دعا کر، اپنے لیے مانگو۔ حسد ایک مرض ہے، کڑھن ایک مرض ہے، جلن ایک مرض ہے۔ کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر جلو گے، حسد میں کا شکار ہوگے تو کچھ نہیں کر پاؤ گے، اللہ تعالیٰ اور ناراض ہوگا۔ حسد نیکیاں کھا جاتا ہے، اس کی بجائے اللہ تعالیٰ سے فوراً دعا کر ڈالو کہ یا اللہ تو نے فلاں کو یہ نعمت دی، مجھے بھی عطا فرما دے۔ اب یہ بارش اس کا عمومی ایک فضل ہے جو برس رہی ہے، تو اپنی نعمتوں کو یاد کرو اور اپنی نعمتیں اللہ سے مانگو، دنیا کے خزانے، آخرت کے خزانے۔ رحمت باری تعالیٰ بڑے جوش میں ہے۔ یہ رحمت، یہ بارش جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، اس سے انسان سیراب ہوتے ہیں، کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، مویشی سیراب ہوتے ہیں، لیکن خالق کائنات نے اپنی وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتایا کہ لوگوں کو بتا دو تمہارے جو گناہوں کی کیفیت اور ایک معصیتوں کا ایک طریقہ ہے، اور گناہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ بارش روک لے، لیکن وہ بارش برساتا ہے کہ زمین پر کتے جیسی مخلوق بھی، خنزیر جیسی مخلوق بھی۔ پھر یہ کتے اور خنزیر پانی کہاں سے پئیں گے؟ اگر کتے نہ ہوتے، لولا البہائم لما تمطرون، اگر اس زمین پر جانور نہ ہوتے، کتے اور سور نہ ہوتے، تمہیں بارش نہ ملتی۔ بارش ملتی ہے تو کتوں کی وجہ سے ملتی، جانوروں کی وجہ سے ملتی، ورنہ تمہاری حرکتیں اس قابل نہیں ہیں۔ تو اپنی اصلاح کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور بعض وقت بارش کا نہ برسنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ناراضگی کا ایک مظہر ہوتا ہے۔ چھوٹا سا واقعہ ایک ذہن میں آ رہا ہے، وہ سنا کر بات ختم کرتے ہیں۔ محمد بن منکدر علماء تابعین میں سے، اللہ کی خشیت سے بڑا مالا مال ہوتے تھے۔ جب کوئی حدیث پڑھتے تو قال رسول اللہ کہتے ہی رو پڑتے، اور پھر جو آنسو آنکھوں سے گرتے اپنے چہرے پر مل لیتے کہ یا اللہ یہ آنسو جو بہتے ہیں کسی انسان کے تو وہ چہرہ جہنم پر حرام ہو جاتا ہے، تو میں یہ آنسو اپنے چہرے پر مل رہا ہوں، تیرے نبی کے وعدے کے مطابق میرے چہرے کو جہنم سے بچا لے، میرے چہرے کو جہنم سے پھیر لے۔
اپنا قصہ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ کی مسجد میں رات کو پہنچا، اندھیرا تھا، ایک شخص آیا، اس نے دعا کی۔ معاملہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، حتیٰ کہ وقت کے حاکم نے لوگوں کو جمع کیا کہ بارش کی دعا کرتے ہیں، نماز استسقاء ادا کرتے ہیں۔ لوگوں نے بڑے الحاح سے دعائیں کی مگر بارش نہیں برسی۔ تو اس شخص نے اندھیرے میں کہا کہ یا اللہ، شہر والوں نے دعا کی، تو نے قبول نہیں کی، تیرا حکم نہیں آیا، میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ بارش عطا فرما دے، یا اللہ بارش دے دے، یا اللہ بارش دے دے۔ 2-3 بار اس نے دعا کی۔ محمد بن منکدر کا بیان ہے کہ میں نے اچانک بادلوں کی گرج سنی، بادل گرجنے لگے، بجلی چمکنے لگی اور چھم چھم بارش برسنے لگی۔ پھر وہ شخص رات بھر روتا رہا کہ یا اللہ میں کیا چیز ہوں کہ تو نے میری درخواست پر بارش دے دی؟ اہل مدینہ نے دعا کی، تیرا حکم نہیں آیا، تو یا اللہ میں کیا ہوں، ایک حقیر سا بندہ، اور تو نے میری دعا سن لی اور بارش عطا فرما دی۔ پھر رات بھر وہ شخص نفل پڑھتا رہا، سجدے کرتا رہا۔ محمد منکدر بھی اپنی عبادت میں مشغول رہے، نظر اسی کی طرف تھی، حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو گیا، اس نے وطر پڑھا اور وطر پڑھ کے مسجد سے باہر چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں حیران کہ مسجد سے باہر کیوں گیا؟ اذان ہوگی، فجر کی جماعت ہوگی، نماز پڑھ کے جاتا۔ مسجد سے باہر چلا گیا، حتیٰ کہ اذان ہوئی۔ اذان سن کر جب محلے کے لوگ آئے، اہل علاقہ آئے، تو ان کے بیچ میں یہ شخص بھی آ گیا۔ تاثر یہ دیا کہ میں نے رات کچھ نہیں کیا، میں تو ان لوگوں کی طرح ابھی مسجد میں داخل ہوا، اپنا رات کا عمل چھپانے کے لیے، اپنی دعا کا جو ایک معاملہ وہ چھپانے کے لیے، کہ میں تو ابھی لوگوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، اور پھر نماز فجر ادا کی۔ تو محمد منکدر نے سوچا کہ یہ شخص محبت اور دوستی کے قابل ہے، نیک شخص ہے، کیوں نہ میں اس سے دوستی کر لوں، محبت کر لوں، تاکہ اس کے تقوی سے میں بھی مستفید ہوں۔ پیچھا کیا اس کے گھر تک کا، وہ ایک جھونپڑی میں رہتا تھا۔ اگلے دن میں پہنچ گیا سورج نکلنے کے بعد اور اپنا تعارف کرایا۔ وہ جب گھر میں داخل ہوا اس کی جھونپڑی میں، تو جو ایک ساز و سامان رکھا ہوا تھا اس سے میں نے اندازہ کیا کہ یہ موچی ہے، جوتوں کا کام کرتا ہے، لوگوں کے جوتے سیتا ہے۔ تو مجھے دیکھتے ہی پوچھتا ہے کیا بات ہے، آپ نے جوتا سلوانا؟ کہا کہ نہیں، میں تم سے محبت اور دوستی کرنے آیا ہوں۔ کیوں، کیا وجہ ہے، مجھ سے کیوں، مجھے تم نے کیوں چنا؟ تو رات کا جو واقعہ تھا وہ بیان کر دیا۔ وہ شخص تھوڑا تیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا۔ باہر کے ملاقات ختم ہوئی، اگلے دن پھر وہ گئے تاکہ اب یہ دوستی اور مضبوط ہو۔ دیکھا کہ جھونپڑی وہاں سے ختم ہو چکی تھی اور وہ شخص وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ محلے کی خاتون بوڑھی دروازے کے ساتھ کھڑی تھی، اس نے کہا کہ تم جب کل آئے تھے تم نے کیا کہا اس کو، کیوں اس کو ناراض کر دیا کہ تمہارے جاتے ہی اس نے اپنا ساز و سامان سمیٹا اور یہاں سے روانہ ہو گیا، کیا بات ہوئی تھی؟ تو بات یہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ میرا معاملہ، کہ میری دعا سے بارش برسی، میری توبۃ النصوح سے بارش برسی، جو اللہ کے قرب کی نشانی ہے، یہ قصہ مشہور نہ ہو جائے اور شیطان ریاکاری کا وار نہ کر دے، اپنے اخلاص کی حفاظت کے لیے وہاں سے کوچ کر گیا۔ محمد بن منکدر کا بیان ہے کہ میں نے اس کو زندگی پر تلاش کیا کہ میں نے تجھ سے اللہ کے لیے دوستی کی تھی، اللہ کے لیے محبت کی تھی، ہر وقت اس کی تلاش میں رہتا مگر وہ شخص نہ ملا، اپنی نیکی کو چھپانے کے لیے اور اپنے معاملے کے اخفاء کے لیے۔ تو باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں بارش کے حوالے سے، وقت ختم ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر حال میں توکل کی، حق شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سب سے مقدم معاملہ عقیدے کا اور توحید کا ہے۔ یا اللہ ہماری توحید کی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ یہ پوری قوم مفلوق الحال ہے، ہمارے احوال پر رحم فرما، ہمیں دین کی طرف، توحید کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما دے، معصیتوں سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے۔ یا اللہ حقیقی صلح کرنے کی توفیق عطا فرما دے، توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما دے، ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ موت تو آنی ہے،
اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو راضی نہ ہو جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.